اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خضدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، اراکین کا متاثرہ خاندانوں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار۔ خضدار میں دہشت گردی کی مذموم کارروائی میں 4 بچوں سمیت 6 شہری شہید ہوئے تھے۔ پاک بھارت کشیدگی، وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کا ترکیہ، ایران، سعودی عرب، UAE، آذربائیجان اور قطر کا دورہ شیڈیول۔ وزیراعظم شہباز شریف بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ بھارتی بیانات اور الزامات دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ترجمان کے مطابق فریقین نے 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی بھارتی وزیراعظم کے اشتعال انگیز الزامات کی سختی سے تردید۔ مودی کے الزامات بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ بھارتی قیادت کے بیانات علاقائی کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دے رہی ہے۔ بھارت کے بیانیے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا سرگرم شراکت دار ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں، تاہم دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، عالمی برادری سے بھارتی الزامات اور رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارت ایسا ماحول بنا رہا ہے جو باہمی تباہی کا سبب بنے گا۔ 2 حریف ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور خطرناک اور مضحکہ خیز ہے۔ بھارت کئی برسوں سے جنگی جنون میں مبتلا ہے جو کہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا اور کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ جنگ بندی کا مطلب ہے فریقین نے فائرنگ بند کر دی۔ امن تب آئے گا جب بھارت اپنی جنگی جنون میں مبتلا سیاسی سوچ سے چھٹکارا پائے گا۔ جب تک بھارت اندرونی مسائل کو خود حل نہیں کرتا، امن ممکن نہیں۔ کشمیر ایک حل طلب بین الاقوامی مسئلہ ہے جس میں پاکستان، چین اور بھارت شامل ہیں۔ DJISPR کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا کوئی پاگل ہی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ کشمیر سے 6 دریا نکلتے ہیں۔ اگر کل کو کشمیر پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ تمام دریا پاکستان کے ہوں گے۔ بھارت کی کھلم کھلا جارحیت کے خلاف ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ بھارت نے دوبارہ حرکت کی تو ہمارا رد عمل زیادہ تیز اور شدید ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ IMF پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ بزدل اور مکار دشمن کو شکست فاش دینے کے بعد ملک کی تاریخ کا ایک اور عظیم لمحہ۔ ایوان صدر میں آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی پروقار تقریب۔ صدر اور وزیر اعظم نے آرمی چیف کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا۔ تقریب میں صدر نون لیگ نواز شریف، بلاول بھٹو، مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہم نے ثابت کیا مادر وطن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ میڈیا ہمارا ستون اور فخر ہے۔ آپ نے دنیا کو بتایا ہم سچ بولتے ہیں۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں۔ مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر فرنٹ سے لیڈ کیا۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ دشمن کے خلاف پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی۔ پاک بھارت کشیدگی میں فیلڈ مارشل کا عزم مثالی تھا۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔
अमरीकी मामले से पाक भारत जंगबंदी हुई। पाकिस्तान भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंगबंदी है। जानते हैं, पाकिस्तान भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। जंगबंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई है। अच्छी खबर यह है कि दूसरे खित्तों के बरक्स जंगबंदी का अहद किया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेड ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का रात। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज कहर बरसाने लगा। पारा 50 डिग्री तक जाने का पेश गोई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। तिबी माहिरीन की शदीद गर्मी में धूप में ना जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे की फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। मंसूबे से इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री सफर की सहूलत हासिल कर सकेंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, यूरेनियम अफज़ूदगी ख़त्म करने पर इसरार किया तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। अमरीकी हुकाम चाहते हैं हमें अफज़ूदगी बंद कर देनी चाहिए। जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफज़ूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं। ट्रंप का एक और मुतनाज़ इक़दाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। हुकूमत ने ख़त के जरिए यूनिवर्सिटी को आगाह किया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन ख़त्म कर दी गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती और मौजूदा ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को भी ट्रांसफ़र करना होगा। दूसरी जानिब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, इससे इदारे और पूरे मुल्क को संगीन नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका में छोटा तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तैयारा सैन डियागो के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। मुतअद्दिद घरों और कारों में खौफनाक आग भड़क उठी। जहाज में 10 अफराद मौजूद थे। पाकिस्तानी कोई पैमा नायला कियानी के नाम एक और एजाज 8,584 मीटर तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। वो दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 12 चोटियां सर करने वाले आलमी कोई पैमाओं के मुनफरिद क्लब में शामिल है। नायला कियानी को अब 8,000 मीटर बुलंद से बुलंद 2 चोटियां सर करनी हैं।